السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور خواتین و حضرات، یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے۔ جو انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا ہے وہ تو آپ کو سب کو معلوم ہی ہے، جو بہت پہلے آپ سے باتیں کی تھی، انٹرنیٹ سوشل میڈیا پہ پرابلم آئیں گے، وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اب خواتین و حضرات، اس میں تھوڑا سا دیر سویر ہو گئی، لیکن بہرحال انشاءاللہ آپ آج دیکھ لیں گے اللہ نے چاہا تو اتوار کے دن۔ خواتین و حضرات، میں یہ بولوں گا جو میری پچھلی ویڈیوز ہیں ان میں یہ چیزیں دیکھ لیجیے گا جیو پالیٹکس کے حوالے سے۔ اس ہفتے میں بہت سارے ایونٹ ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں، امریکہ میں زلزلہ گو کے کم میگنیٹیوڈ کا آیا، 4 پوائنٹ سمتھنگ کا، کیلیفورنیا میں، شام میں، اردن میں، اور پھر اپنا رشیا میں 7.2 کا زلزلہ آیا، اور اللہ نے کرم کیا، انسانی جانوں کی اتنی کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، مگر دیکھیں ارتھ کوئک آ رہے ہیں دنیا میں، اور اب یہ انٹینسٹی اور بڑھے گی۔ دوسرا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، پچھلے ویلاگز آپ دیکھ لیجئے گا، اب میں وہ نہیں کہ کلپ لگاؤں، کہ بہت ساری حکومتیں اس دور میں تبدیل ہوتی ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم نے خود کہا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام مجھ سے خوش نہیں ہے، ایون کہ وہ پارٹی لیڈرشپ بھی چھوڑ رہا ہے۔ دوسرا، تھائی لینڈ کی بڑی غور کرنے والی بات ہے، سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو ڈسمس اس لیے کر دیا کہ اس نے ایک کرپٹ منسٹر کو اپوائنٹ کیا تھا اپنی کیبنٹ میں، اور خاموشی سے وہ چلا گیا۔ اب لوگ مجھ سے بولتے ہیں، یا پاکستان میں، یہ جو پاکستان میں ہوا ہے پچھلے ہفتے، آپ نے سوچا تھا کہ کن لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے؟ ابھی ابتدا ہے، بہت سارے لوگ جو سمجھ رہے ہیں انہیں سمجھنے دیں، ابھی بہت کچھ ہونا ہے، بہت کچھ آپ کو نظر آئے گا اپنی آنکھوں سے، وہ میں بول چکا ہوں پہلے باتیں۔ دوسری جو میں نے پاکستان کے لیے کہی، جو عمران خان صاحب کے لیے کہی، آپ دیکھ لیجئے گا، جو وقت دیا ہوا ہے، کرنے والا وہ رب ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ اور انڈیا کے لیے جو میں نے انٹرنل پرابلم کہے، وہ ابھی تو شروع ہوئے ہیں، ابتدا ہوئے بنگال میں، ویسٹ بنگال میں، مگر یہ ابھی بہت بڑھنے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے تھے کہ دنیا امن و سکون کی طرف جائے گی، مجھے نہیں لگتا۔ یہ ٹائم ابھی 16 تاریخ کو سن گیا ہے برج اسد میں، سمسپتک یوگ بنے گا اس کا شنی الٹے کے ساتھ، تو آپ دیکھیے گا کیا کیا چیزیں الٹ پلٹ ہوں گی پاکستان کی سیاست میں۔ جو بہت سارے لوگ، ہو سکتا ہے کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں، میں تو خیر کسی کی تکلیف پہ خوش نہیں ہوتا، ان کی خوشیاں بہت جلد ختم ہونے والی ہیں۔ اور آپ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں نے کہا تھا نا، الٹ، سب الٹ وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور حالات جو جا رہے ہیں دنیا کے، جنگیں، اللہ تعالیٰ وباؤں سے ہمیں بچائے، کیونکہ کیتو کا، اور جو اس وقت جو مارس کا کھیل ہو رہا ہے نا، مارس کا، شنی کا، راہو کا، بڑا عجیب کھیل ہو رہا ہے آسمان کے اوپر۔ مثلا کبھی کوئی ٹائم میں آ رہا ہے، کبھی کسی کی کسی پہ نظر پڑ رہی ہے۔ اب دیکھیں، منگل کیتو کو دیکھ رہا ہے، پھر اس نے آگے جا کے کیتو سے ملنا بھی ہے، خیر اس میں تو ابھی ٹائم ہے، اسی کوئی اتنی دور بھی نہیں ہے۔ پھر مارس جیمنائی میں جائے گا، تو پھر آپ دیکھیے گا کیا کھیل ہوتے ہیں۔ اور پھر کینسر میں بھی کمزور، پھر یہ جائے گا لیو میں، تو آمنے سامنے مقابل ہوں گے۔ تو مثلا ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بڑی عجیب سچویشن دنیا میں بننے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم سب پر، پاکستان پر، پاکستانی قوم پر اپنا رحم و کرم کرے، اور پوری امت مسلمہ پر، اور انڈیا بھی متاثر ہوگا۔ خواتین و حضرات، جو قدرتی آفات دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، دنیا بھر میں نے کہا تھا پانی سے جان نہیں چھوٹے گی،
63 سے 68% تو انڈیا پانی سے برباد ہو گیا. ہمارے یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں اب یہ زلزلے، پانی سے ریلیٹڈ جنگیں، یہ چیزیں ایک دم بڑھنا شروع ہوں گی. تو بس اللہ سے رحم مانگ سکتا ہوں. دوسرا خواتین حضرات، میں ویڈیوز ابھی، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ والدہ کی طبیعت خراب ہے، جس کی وجہ سے میں اس طرف پوری توجہ، بلکہ میں آفس کی طرف بھی نہیں دے پا رہا. تو اللہ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا کرے اور طویل زندگی انشاءاللہ. اور باقی آپ سے ہمیشہ ایک عرض کرتا ہوں کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. ابھی بھی مجھے بولا، میں نے آپ کا پیج لائک کیا ہوا ہے، کتنی دفعہ بول چکا ہوں، فیس بک پہ نہیں ہوں، انسٹاگرام پہ نہیں ہوں، لنکڈ ان پہ نہیں ہوں، میسنجر پہ نہیں ہوں، ٹک ٹاک بھی میرے نام سے جھوٹے بنتے ہیں. یوٹیوب پہ لوگ میری تصویر لگا کے سنسنیاں پھیلاتے ہیں. انہیں مت دیکھا کریں، صرف یہ یوٹیوب چینل دیکھیں. اور میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور شیئر کریں. میں یہ نہیں کہتا، وہ تو آپ کی مرضی ہے. اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ فیس بک کو سارے لوگ رپورٹ کریں کہ میرے نام سے جو فیس بک چل رہی ہے اور دیگر کنیکٹیوٹی، وہ سب فراڈ اور فیک ہے. آپ کا بھلا ہے، یہ آپ کریں. یہ آپ مجھ پہ احسان کریں گے اور اپنے اوپر بھی احسان کریں گے وہ لوگ جو بیچارے فراڈ کا شکار ہوتے ہیں. یہ پلیز کیجیے گا. اور دیکھیں، میں ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو اتوار کی صبح، ہفتے کو 11 بجے، اتوار کو صبح 10 بجے شو کرتا ہوں. دوسرا، یہاں تو صرف میں آپ کو نالج اور پریڈکشنز دیتا ہوں. اس کے علاوہ میرا آفس ہے PC ہوٹل کراچی میں، وہاں کا نمبر ہے 02135685501. دوسرا نمبر ہے 02135685021. دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک آپ وہاں پر میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. بیٹھتا کم ہوں میں. اور دوسرا، جو بیرون ملک سے مجھے کال کریں، ان سے درخواست ہے کہ جب آپ ان نمبروں پر کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پر دکھا دیجئے، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، تاکہ دونوں طرف اطمینان آ جائے. اور اوورسیز بھی اور پاکستان میں بھی کسی کو شک ہو تو وہ پوچھ لے. اب چلتا ہوں میں اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب، جو ہے 19 اگست 2024 سے لے کے 25 اگست 2024 تک. معاف کیجیے گا، انرجی تھوڑی آپ کو کم ملی ہوگی کیونکہ میں کئی راتوں سے سو نہیں پا رہا ہوں، تو اس لیے تھوڑا سا انرجی کا شاید پرابلم آئے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں برج حمل ایریز کی جانب. ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، آپ کی شادی کے منگنی کی پاسبلٹیز بن سکتی ہیں. اور اگر آپ فیملی یا کوئی پسند کی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہونے کے امکان ہے. آپ کی جاب کے حوالے سے آپ کو کوئی ایڈیشنل رسپانسبلٹی مل سکتی ہے. اور اگر آپ ابراڈ جا رہے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے اس میں بھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو جائے، اسپیشلی اگر آپ سیٹل ہونے جا رہے ہیں. اور بچوں کی، اور اگر آپ خود ابھی چھوٹے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، تو اپنی ایجوکیشن کا خاص خیال رکھیے گا. اور کوئی آپ کی ادھار میں دی ہوئی یا کوئی انویسٹمنٹ والی یا کوئی اٹکی ہوئی رقم، وہ انشاءاللہ آپ کو مل سکتی ہے. اور میں یہ کہوں گا، پراپرٹی کی ڈیل میں آپ جو ہے تمام تحقیق اور تمام چھان پٹک کے بعد پھر ہاتھ ڈالیے گا. اور وہ لوگ جو ہاسپٹل، نرسنگ، میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ایریز، ان کی زندگی میں ایک اپرچونیٹی آ سکتی ہے. گفتگو میں احتیاط کیجیے گا. اور تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ایکسٹرا، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ایکسٹرا منی، ایکسٹرا فنڈ جو ہے وہ گرانٹ ہو سکتا ہے. اور آپ کے، جو مجھے لگتا ہے، میٹرمونیل ریلیشن میں تھوڑے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور تھوڑا سا اگر کہیں آپ کا جھگڑا چل رہا تھا تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے. گھر میں بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے. آپ نے اپنے خاص طور پر کمیونیکیشن کی فیلڈ میں آپ کو فائدے ہو سکتے ہیں.
اور آپ نے اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر آپ ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم کا شکار ہیں تو وہ خیال رکھیے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج ثور ٹورس۔ ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کہ مے بی پاسبل کوئی آپ کا رکا ہوا کوئی جو آلریڈی پائپ لائن میں کوئی کام ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے، مگر آپ کو پھر بھی پریکاشن لے کے اور احتیاط کے ساتھ اس میں ایگزیکیوٹ کیجیے گا۔ اور تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے کوئی آپ کا ٹرانسفر پوسٹنگ اگر آپ جاب میں اس کے امکان ہے، اور اپنی سیکریسی کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑے سے پرابلم ہو جائیں، اور کچھ نئے سورس آف انکم آپ کے بن سکتے ہیں، اور کچھ نئے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں جو فائنینشلی آپ کو آپ کے لیے بینیفیشل دینے کا سبب بنے، بینیفٹ دینے کا سبب بنے، بینیفیشلی ہوں گے۔ اور تھوڑا سا اگر آپ کی کوئی لیٹیگیشن ٹیکسیشن کے معاملات چل رہے تھے تو ان میں انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو جائے گی۔ تھوڑا سا آپ کو اپنے لیے کچھ چیزوں کا مد نظر رکھنا چاہیے، مثلا ایک تو کسی نئے پہ بھروسہ نہ کریں، انویسٹمنٹ کرتے ہوئے بہت احتیاط کریں، تھوڑا سا اپنی ڈومیسٹک لائف میں احتیاط کیجیے گا، اور اگر آپ ابراڈ میں سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہترین ٹائم ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی شخص انٹرفیئر کرے اور یا آپ لوگوں کے درمیان کوئی کانفلکٹ پیدا کرے، تو اس سے دور رکھیے گا اپنے آپ کو، اس کو دور رکھیے گا اپنے آپ سے۔ اور ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی پروفیشنل لائف میں کوئی نئی اچھی فائنینشیل بینیفٹ والی نیوز مل جائے، کوئی پروموشن ریکاگنیشن کا اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے، اور کوئی آپ کو زندگی میں ایک ایسا سرپرائز مل سکتا ہے جو آپ کی ترقی اور کامرانی کا سبب بن جائے۔ ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے تھوڑا سا ماؤتھ انفیکشن اور اپنے گلے کا تھروٹ کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج چوزا جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا، اگر آپ نے اپنا کانفیڈنس شیک نہ ہونے دیا اور آپ نے اپنی فوکسنگ کو پراپر رکھا تو آپ کو انشاءاللہ آپ کے کاموں میں کامیابی ملے گی، اور کچھ آپ کو سپورٹس بھی ملیں گی۔ ایک چیز کیجیے گا، اپنے اوپر لائبلٹی اس وقت نہ لیجیے گا، اور تھوڑا سا سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے محتاط رہنا ہے، ورنہ آپ کے لیے مشکلات بن سکتی ہیں۔ کچھ آپ کے ٹریولنگ کے امکانات بن رہے ہیں، بن بھی سکتے ہیں بحکم اللہ۔ ابھی آپ کے جسے یہ کہہ لیں کہ بھروسہ یا فائنینشلی کسی چیز کے اندر بھرپور طریقے سے گھسنے کا ٹائم ابھی نہیں ہے، ابھی تھوڑا سا صبر کیجیے، لیکن سبب ضرور بنیں گے۔ اور آپ کو میں ایلیز خاص طور پہ خواتین کو کہوں گا اپنے ہارمونز کا خیال رکھیے گا، کوئی پرابلم آ سکتا ہے آپ کو، اور اگر آپ پریگننسی میں یا پریگننٹ ہیں تو اس کا بھی خیال رکھیے گا، اور خواہ کی بحث جھگڑا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کی آپ مزاج پرسی کے لیے یا کسی سے ملنے کے لیے یا ہاسپٹل جانے کا آپ کا کوئی سبب پیدا ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا ویک کے اینڈ میں معمولی سا ڈپریشن آ سکتا ہے، تو گھبرائیے گا نہیں، اور آپ نے خاص طور پہ اپنے بلڈ پریشر کا، اپنے بلڈ کا اور بلڈ سے ریلیٹڈ پرابلموں کا اگر کوئی ہیں تو خیال رکھیے گا۔ فائنینشلی چیزیں ضرور کچھ نہ کچھ بہتر ہوں گی، اور کوئی ٹریولنگ کے اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا آنا جانا، آمد و رفت آپ کے گھر میں بن سکتی ہے، کوئی وہیکل کی خریداری، موٹر سائیکل، بائک، یا آپ کا اللہ بھلا کرے یہ گاڑی، اس کا سبب بن سکتا ہے۔ ہاں تھوڑا سا اپنے گیجٹ خاص طور پہ لیپ ٹاپ، موبائل، ان کا خیال رکھیے گا، ان میں کوئی پرابلم یا ان کی ریپیئرنگ کی ضرورت آپ کو پڑ سکتی ہے، تو وہ خیال کیجیے گا، اور انویسٹمنٹ سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ دیکھیں میں
2 مہینے سے سب کو وارن کر رہا ہوں اسٹاک کے حوالے سے، تو بہت سوچ سمجھ کے، باقی اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسر والوں کے لیے یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کو اپنے ڈومیسٹک افیئر کا خیال رکھنا چاہیے، اور تھوڑا سا اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں خیال رکھیے گا، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا کوئی خواہ خواہ کا جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کافی عرصے سے بزنس کے حوالے سے کوئی لاس ہوا تھا یا کوئی ان کو پرابلم آ رہی تھی، تو وہ انشاءاللہ اس ہفتے ان کو کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے، کوئی پروفٹ مل سکتا ہے۔ دوسرا، آپ کو تھوڑا سا اننیسیسری چیزوں میں انوالو مت ہوئیے گا، اور آپ کو فضول خرچی سے بھی بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ مڈ ویک سے آپ کی چیزوں میں بہت بہتری آئے گی، آپ کے لوگوں سے انٹریکشن بڑھیں گے، آپ کے لوگوں سے تعلقات میں اضافہ ہوگا، اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں تو اس میں بھی بہتری آنے کے امکان ہے۔ البتہ تھوڑا سا اپنے ان لاس کے ساتھ معاملات کا خیال رکھیے گا، اور اننیسیسری آرگومنٹ، بحث و مباحثہ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا۔ کچھ اچانک اخراجات بھی پیدا ہو سکتے ہیں آپ کو، اور میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے حکم سے گھر میں اگر کوئی رشتے کا متلاشی ہے یا رشتے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں بھی بہتری ہونے کا امکان ہے، اور خود تھوڑا سا آپ کو ایسی چیزوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے جن سے زندگی میں آپ کی پہلی مرتبہ کوئی تعلق بنا ہو، یا پہلی مرتبہ آپ اس چیز میں، نئی چیز میں گھسیں۔ فائنینشلی بھی چیزیں بہتر ہوں گی۔ آپ نے ایک تو اپنی گفتگو میں خیال رکھنا ہے، پیٹ کا خیال رکھنا ہے، نظام ہاضمہ کا خیال رکھنا ہے، اور کوئی موسمی بخار یا ویدر کے حوالے سے کوئی پرابلم لائف میں آپ کے ہو سکتا ہے، اللہ کرے تو کچھ بھی نہ ہو۔ اور آپ کو تھوڑا سا اپنی ایجوکیشنل میٹرز کو بغور جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر غیر ملکی سفر کے لیے، ویزے کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے تو اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد، لیو۔ لیو والوں کو یہ کہوں گا آپ کی کسی پرانے دوست یا جس سے بہت عرصے سے آپ کی ملاقات نہ ہوئی ہو، اس سے آپ کی ملاقات ہونے کے امکان بن سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا دوست یا ایسا ساتھی جو آپ کی پراپرٹی کے حوالے سے کوئی نئی چیز، کوئی نیا کام، کوئی آپ کو اس میں معاونت دے سکے، ایسا ہونے کا امکان ہے۔ تھوڑا سا جاب کے حوالے سے اگر آپ وری تھے اور آپ کوشش کر رہے تھے تو اس میں بھی بہتری ہونے کا امکان ہے، اور جس چیز کو آپ ذہنی طور پہ کافی عرصے سے ڈسٹرب فیل کر رہے تھے اس میں ریلیف ملے گا۔ اور میں یہ کہوں گا اگر کوئی اسپیکولیشن والے کام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے ڈالیے گا، ورنہ بہتر ہے کہ نہ ڈالیں۔ اور آپ نے اپنی کوئی ایکسٹرا انکم آپ کی ہو سکتی ہے، اگر آپ کی کسی دوست، کسی پڑوس یا کسی کے ساتھ اگر کوئی تلخی ہو گئی تھی یا کوئی پرابلم ہو گیا تھا تو اس میں بھی بہتری آنے کے امکان ہے۔ اور تھوڑا سا آپ کو اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کی ٹریولنگ کے بھی امکان بن سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلاً جیسے والدہ کا کوئی ننیالی رشتہ دار، خالہ، ماموں، نانی، وہ اگر ہیں تو ان کی بھی صحت کے حوالے سے تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے۔ کوئی آپ کی ڈومیسٹک بھی ٹریولنگ ہونے کا امکان ہے، جہاں بھی آپ رہتے ہیں تو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، اور اوورسیز تو اپنی جگہ ہے۔ دوسرا، آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ خاص طور پر اس وقت پراپرٹی کے حوالے سے آپ انویسٹمنٹ نہ کریں، ورنہ تھوڑے سے مسائل ہو سکتے ہیں، اور کوئی نئے کام میں ہاتھ نہ ڈالیں ورنہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور ایسی انویسٹمنٹ کریں جس میں آپ اپنے آپ کو مینٹلی سیکیورڈ فیل کریں، اور اپنے تھروٹ کا، اپنے ہیلتھ کے معاملے میں، پیٹ کا، کھانے پینے میں اس کا خیال رکھیے گا۔
اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو. ورگو والوں کو یہ کہوں گا کہ کچھ اللہ کے حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے کچھ کاموں میں آپ کے بہتری ہونے کے امکان بن رہے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے آپ نے کسی چیز میں ہاتھ نہیں ڈالنا. واٹ ایور جو بھی کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں پہلوؤں کا جائزہ لے لیجیے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کچھ فلاحی کاموں میں حصہ لیں، لوگوں کی مدد کریں، سوشل ورک کریں. آپ کو اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو رشتے کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. تھوڑا سا اپنے رویے میں سافٹنس اور فلیکسیبلٹی پیدا کیجیے گا، یعنی لچک، نرماہٹ، ایک ملائمت، تو انشاءاللہ چیزیں آپ کی اور بہتر ہوں گی. اور آپ کی اگر غیر شادی شدہ ہیں تو کوئی رشتے کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کا ٹریول ہونے کا امکان ہے، اور آپ ہو سکتا ہے کوئی اچانک ٹریول کرنے کی ضرورت آپ کو پیش آئے. تھوڑا سا انسومینیا کا خیال رکھیے گا. اور وہ لوگ جو بزنس مین یا جو بزنس وومن ہے وہ لوگ اپنے کاروبار کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی طرف فوکس رہیں. اور اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے، اور اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کا بہت خیال رکھیں. کچھ ایکسٹرا انکم ہو سکتی ہے، اور آپ کو اپنے پیٹ کا، اپنے اسٹمک کا، اور اس کے علاوہ وہ ایسے امراض جن کا تعلق جلد سے ہو یا جن کا تعلق ٹانگوں سے بنتا ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ ہفتہ آپ کا ہو سکتا ہے کوئی اٹکا ہوا رکا ہوا کام وہ بھی پائے تکمیل تک پہنچ جائے. ابراڈ سے آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا اور لوگوں کے ساتھ گھومنا گھمانا ان چیزوں کی طرف آپ کا رجحان رہے گا. اور آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے، کوئی نیا کاروبار ابھی اگر شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو میں کہوں گا اس میں 1 آدھ مہینے کا ڈیلے ہو جائے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور مقدمے بازی سے بھی ذرا دھیان رکھیے گا، اس پہ خیال رکھیے گا. اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا. لبرا والوں کو یہ کہوں گا کوئی آپ کو پراپرٹی کے حوالے سے چیز بہتر ہو سکتی ہے، کوئی آپ کی بزنس ڈیل بن سکتی ہے، یا آپ کو کوئی پارٹنرشپ میں اچھی آفر آ سکتی ہے. اور بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ دی تو آپ کو اچھی خاطر خواہ کامیابی مل سکتی ہے. تھروٹ کا خیال رکھیے گا، گلے کا اور کان کا. اور اس کے علاوہ اپنی صحت میں آپ نے تھوڑی سی احتیاط برتنی ہے. اور کوئی بھی کانٹیکٹ کریں، کوئی بھی معاہدہ کریں تو سوچ سمجھ کے کریں، ورنہ بعد میں قانونی طور پر کوئی پرابلم نہ ہو جائے. اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، اپنے ریلیٹیوز کے حوالے سے، اپنے دوستوں کے حوالے سے اپنی گفتگو میں بہت محتاط رہیے گا، ورنہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور آپ کو کسی اچھی گیدرنگ، کسی اچھی تقریب میں جانے کے مواقع میسر آئیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے تعلقات، نئے ریلیشن بنانے کا آپ کو موقع ملے. اور وہ لبرا خواتین جو کچن کی طرف کام کرتی ہیں ان کو بڑا خیال رکھنا چاہیے، گیس سے، آگ سے، یہ چیزوں سے کوئی نقصان پہنچنے کا اللہ نہ کرے احتمال بن سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ آپ کو ہائی پروفائل لوگوں سے، کچھ دوستوں سے اچانک فائدہ یا ملاقات ہونے کا سبب بنے گا. اس کے علاوہ کچھ اچانک آپ کو زندگی میں کوئی ایسا ڈیسیشن لینا پڑے جس کا تعلق آپ کی ذاتی زندگی سے ہو، اور آپ کو کسی تقریب میں، کسی دعوت میں انویٹیشن ملے اور وہاں آپ کی کسی ایسے بندے سے ملاقات ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کا کوئی رکا ہوا پھنسا ہوا کام پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے. ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اگر ایک تو اپنی کڈنی کا خیال رکھیے گا، جلد کا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو اللہ نہ کرے نروز کا کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی خیال رکھیے گا. تھوڑا سا مجھے میڈیکیشن پہ، طبی معاملات پہ آپ کے کچھ اخراجات
होते हुए नज़र आते हैं। फाइनेंशियली चीज़ें अलबत्ता बेहतर रहेंगी। इसके बाद हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को ये कहूँगा, कुछ आपके मामलात में पॉजिटिव चेंज आएंगे, कुछ बेटर डेवलपमेंट होंगी। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप अगर अल्लाह ना करे बीमार चल रहे हैं या कोई बीमारी का प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें बेहतरी आने के इम्कान, या कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाना, अच्छी मेडिसिन मिल जाना, इसका इम्कान है। आपके जो जज्बाती मामलात हैं उसमें भी कुछ बेहतरी आ सकती है, मगर आपने एक स्ट्रेटजी बना के उन चीज़ों को डील करना है। और अचानक कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनकी वजह से आपके थोड़े अखराजात बढ़ जाएं। मिसाल के तौर पर गाड़ी में कोई मरम्मत का ख़र्चा आ जाए, घर की मोटरों पे, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया में, इन चीज़ों का प्रॉब्लम हो सकता है। और थोड़ा सा आपको अपनी फैमिली, विद इन द फैमिली, ये ख्याल रखना चाहिए कि कोई तीसरा फ़र्द आन के उसमें कोई प्रॉब्लम ना पैदा करे, ये ख्याल रखिएगा। और मुझे लगता है कि आपको अचानक कहीं बैरून मुल्क या गैर ममालिक की तरफ सफ़र के मौक़े मैसर आएँ। इसके अलावा आपने अपनी हेल्थ के मामले में ब्लड प्रेशर, किडनी से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड अमराज का ख्याल रखना है। और दूसरा उसके अलावा अपने स्पाउस, यानी आप बीवी हैं तो अपने शौहर हैं तो अपनी बीवी का ख्याल रखें। अलबत्ता स्कॉर्पियो वालों को थोड़ा सा, मुझे ये लगता है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अल्लाह मेरे पंजतन पाक के सतरे कोई अचानक अच्छी न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। और अब्रॉड के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है वीज़े के लिए या किसी और वजह से, तो उसमें भी कामयाबी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं आपके लिए। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, कोई अंधी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, मसलन बग़ैर सोचे समझे उसमें हाथ डाल दें, ये ख्याल रखिएगा। और दूसरा, कोई नई गाड़ी या पुरानी गाड़ी जो भी ख़रीदें उसके कागज़ात को चेक ज़रूर कीजिएगा, रीचेक कीजिएगा। इसके बाद हमारा नवा बुर्ज है बुर्ज कौस, सजिटेरियस। सजिटेरियस वालों को ये कहूँगा कि आपकी शादी के हवाले से, आपकी मंगनी के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है। और हो सकता है कि अगर आपने कहीं रिश्ता किया हुआ है, उसमें कोई कोल्ड रिलेशन आए हुए थे या कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो वो अचानक मिलना शुरू हो जाए आपको। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के हुक्म से आपको अगर शादीशुदा हैं तो औलाद के हवाले से या औलाद की पैदाइश के हवाले से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपको अब्रॉड से भी कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। और अगर आपकी किसी के साथ कोई गलत फहमी डेवलप हो गई थी तो उसमें भी बेहतरी होने का इम्कान है, या उसमें कम से कम चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी, मामला क्लियर हो जाएंगे और कोई ट्रैवलिंग का इम्कान बन सकता है। और मैं ये कहूँगा, अगर आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं किसी के साथ तो उसके हवाले से ये टाइम को कंसिडर कीजिए। और आपकी कोई रकम, कोई पैसा, कोई चीज़ अगर कहीं फंसी हुई है तो उसके वापस आने का इम्कान बन रहा है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा ये जिसे कहते हैं ना अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में माइनस कीजिएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। हेल्थ के हवाले से आपको थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि आप ख़ास तौर पर अपने टांगों का, हाथों का, जहाँ जहाँ जॉइंट्स आते हैं या जहाँ जहाँ पे जैसे घुटना, टखना, ये कोहनी, ये जगहें या उंगलियों की जड़ें, यहाँ पे कोई चोट लगने का इम्कान या कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपके लिटिगेशन में कोई मामला चल रहे थे, अटक रहे थे, तो उनमें भी बहुक्म अल्लाह बेहतरी हो सकती है। आपकी फाइनेंशियल चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि आपका कोई ऐसा काम जो कि आप बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे और नहीं हो रहा था, वो अचानक होने के सबब पैदा होने लगे। आपकी रिहाइश में तब्दीली के इम्कान बन सकते हैं।
اور فائنینشلی بھی چیزیں بہتر رہیں گی۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکارن۔ کیپریکارن والوں کو یہ کہوں گا کسی امپورٹنٹ چیز کے لیے کسی امپورٹنٹ اسائنمنٹ آپ کو مل سکتی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے آپ کی بیرون ملک سفر کے امکان بنے۔ تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے گا، آپ کی ہیلتھ پہ کوئی ڈینٹ پڑ سکتا ہے، اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے رشتوں کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اپنی صحت کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا، خاص طور پہ پیٹ، ہارٹ اور یہ جو ایسوفیگس غذا کی نالی کا خیال رکھیے گا، احتیاط کیجیے گا اگر کسی کو پرابلم ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آپ کی ایکسٹرا انکم ہونے کے امکان بن سکتے ہیں، اولاد کے حوالے سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اگر آپ بیرون ملک یا ابراڈ میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے پازیٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر میں آپ کو یہ ایک بات کہوں گا کہ جو بھی اسٹیپ اٹھائیں، جو بھی کام کریں، اس کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کیجیے گا، اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے گا جس کی وجہ سے بعد میں آپ کے لیے کوئی پرابلم ہو جائے۔ اور لگتا یہ مجھے اگر رب کو منظور ہوا تو کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا کام آپ کی لائف میں بحکم اللہ جو آپ کے لیے کوئی آنے والی زندگی میں فائنینشیل حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ یا کوئی پازیٹیو مستقل آمدنی کا سلسلہ بن جائے یا بزنس ہو جائے۔ آپ کو ایک تو جو میں نے آپ کو کہا پیٹ اسٹمک کا خیال رکھیے گا، دوسرا اگر اللہ نہ کرے آپ ہارٹ کے مریض ہیں تو آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، اور دوسرا کھانے پینے میں احتیاط، کوئی جسے کہتے ہیں غذا کے معاملے میں کوئی بد احتیاطی آپ کو کوئی بھی خرابی ہونے کے امکان بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اپنی فیملی کے میٹرز میں آپ کو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے چاہیے، اور آپ کو ایک چیز میں اور کہوں گا کہ اگر آپ خود طالب علم ہیں اور آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی بہتری ہو سکتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کچھ گھر کی چیزوں کی مرمت پہ آپ کے اخراجات ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دلو ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا آپ کے جو میٹرمونیل لائف ہے اس میں کچھ بیٹرمنٹ ہوگی، کچھ اچھائی ہوگی، تھوڑا سا آپ کی والدہ کی صحت 19-20 ہو سکتی ہے، خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ بڑے تھوڑے سے اس وقت کنفیوز ہوئے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں یار میں کسی اور جگہ شفٹ ہوں یا کوئی جاب تبدیل کروں یا میں اپنے پرانی چیزوں پہ چلا جاؤں، یہ کنفیوژن آپ کو اس ہفتے تنگ کر سکتا ہے۔ البتہ آپ کے پیپرز کے حوالے سے یا کوئی ڈاکومنٹ کے حوالے سے اگر کوئی مشکلات پچھلے ہفتے میں ہو رہی تھی تو وہ اب حل ہو جائیں گی، اور آپ اپنے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی اچھا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں، کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور کچھ آپ کو ذرا سا قیمتی اشیاء کا خیال رکھنا چاہیے، اور بازاروں میں یا مارکیٹ میں گھومتے وقت اپنی چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ کچھ رشتہ داروں سے، کچھ ریلیٹو سے آپ کا انٹریکشن بڑھ سکتا ہے، وائف کے حوالے سے تھوڑے سے یا مرد ہیں آپ اور اگر آپ عورت ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کے حوالے سے تھوڑی سی یعنی جسے یہ کہہ لیں ان نیسیسری کی بحث اور غیر ضروری چھوٹا موٹا جھگڑا ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ ڈرائیونگ میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے بہت سوچ سمجھ کے چلانا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا آپ اپنی انرجی کا لیول کم محسوس کریں گے۔ گفتگو کرتے ہوئے کھانے پینے میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ ہارٹ کے، کڈنی کے، لیور کے پرانے مریض ہیں تو آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں، اور اس کے معاملے میں کوئی بد احتیاطی یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مسائل پیدا ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے۔
اور بچوں کے حوالے سے آپ کے لیے کوئی بیٹر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوا تو آپ کے لیے اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی کیس چل رہا تھا یا کوئی پرابلم چل رہا تھا یا کوئی ٹینشن چل رہا تھا، پولیس کچہری تھانہ، تو وہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں۔ اور مجھے یہ بھی امکان لگتا ہے کہ زندگی میں آپ کے کوئی نیا رہائش یا گاڑی کا سبب پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسز والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ اگر آپ باہر بیرون ملک ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ اچھا ٹائم ہے۔ آپ اگر ٹریولنگ کے لیے کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں یا ٹریولنگ کے لیے آپ نے کچھ عرصہ پہلے ویزوں کے حوالے سے ٹرائی کیا تھا، اس کے حوالے سے آپ کو کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ پائسز خاتون ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اپنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اپنے فائنینشیل چیزوں کے حوالے سے بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اللہ کے حکم سے ایز پر ڈیزائر ٹرانسفر یا پوسٹنگ ہونے کا امکان بن جائے، اور آل آف سڈن آپ کو ٹریول بھی ہو سکتا ہے کرنا پڑ جائے۔ آپ کے کچھ اٹکے ہوئے کام، کچھ رکے ہوئے کام بہتر ہونے کے امکان ہیں۔ اگر آپ کے کسی کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا تھا تو وہ بہتر ہو جائے گا۔ اب خرابی کہاں آ سکتی ہے؟ خرابی تو وہ اللہ چاہے تو ہوتا، بلکہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ تو حتمی بات ہے۔ اور آپ کو ایک چیز یہ بھی میں کہوں گا کہ زندگی میں کسی ایسے کام میں ابھی ہاتھ نہ ڈالیے گا جس کا تعلق کسی لوہے سے ہو یا کسی ریپڈ ٹریڈنگ سے ہو یا کوئی ایسی ٹریڈ جس کو آپ پہلے سے نہ جانتے ہو۔ اور آپ کو ایک چیز اور بولوں گا کہ آپ نے کسی پہ فائنینشیل اس وقت بھروسہ نہیں کرنا، ورنہ آپ کو پرابلم آ سکتی ہیں، اور کچھ پرانے دوست، پرانے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہونے کے امکان بنیں گے۔ اور آپ اگر کہیں جاب کر رہے ہیں تو اپنے ہائی اپس کے ساتھ آپ کے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، اور آپ نے کوئی ایسا جسے یہ کہہ لیں اپنی جویلری، اپنی گاڑی، اس کے حوالے سے آپ نے کوئی کوتاہی نہیں برتنی۔ آپ کو خاص طور پر اپنا اونچائی پہ کوئی ایڈونچر یا پانی میں کوئی ایڈونچر، اس سے بھی ذرا پرہیز کرنا چاہیے۔ اور زندگی میں ایک چیز سوچ لیجئے گا کہ کوئی ایسا عمل آپ سے یا گفتگو کے حوالے سے یا سوچ کے حوالے سے کوئی ایسا ایکٹ نہ ہو جائے جو پھر آپ کے لیے بعد میں مشکلات اور مصیبت کا سبب بن جائے۔ آپ کے کچھ پرانے لوگوں سے یا کچھ نئے لوگوں سے کوئی بزنس پارٹنرشپ کی ڈیل مٹیریلائز ہو سکتی ہے، اور ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو اسٹمک اور اپنے نچلے دھڑ کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی معذرت کی تھی اور معافی مانگی تھی کہ میری انرجی کا لیول بہت گرا ہوا، اس کے ملٹیپل ریزن ہے۔ کوئی تھوڑا اوپر نیچے ہو تو آپ اس کو نظر انداز کیجیے گا، اور مجھے اور والدہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے وطن پاکستان پر، پاکستانی قوم پر اور امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم کرے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔